حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو اسی طرح جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے دیکھ کر اپنی نماز ایسی ہی بناؤ۔ تو روزے کے بارے میں اصل میں تو یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول میں روزہ رکھوں تو کس طرح، لیکن انہوں نے عنوان دوسرا اختیار کیا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ تو پھر کیا ہوا؟ فغضب رسول اللہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہوئے۔ یہ غضبہ کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب ناراض ہونا۔ ابتدا اور انتہا دونوں چیزوں میں فرق۔ غصہ اس کے بھی درجات ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے کے بھی درجات ہیں۔ ایک درجہ یہ بھی ہے کہ ناگوار گزرا، اور ایک درجہ یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، بہت شدید غصہ آیا۔ تو اس لیے غضب میں اور عتاب میں فرق ہے۔ عتاب کہتے ہیں محبت سے ناراضگی، کہ محبت کے ساتھ ناراض ہو جانا، یہ نہیں ہے یہاں لفظ۔ اسی لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں جو ہے، اور نہ ان کی راہ جو تیرے معتوب ہوئے۔ عتاب جو ہے وہ تو محبوب کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے کہ ناراضگی کا اظہار کرنا کہ اتنے دن ہو گئے آپ نہیں آئے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میری طبیعت خراب ہے، آپ کو آنا چاہیے تھا نا۔ تو یہ ہے عتاب، اور غضب اس کے درجات ہیں جیسے کہ غصہ۔ اس لیے مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں جو ترجمہ کیا ہے نا سورہ فاتحہ کا، وہاں پر انہوں نے غضب کو عتاب کے معنی میں لے لیا ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے غضب اور عتاب دونوں الگ الگ استعمال ہوتے ہیں، اور پھر جب ترجمہ کرنا ہوتا ہے انسان کو تو بہت زیادہ احتیاط، اور پھر قرآن کریم کے معاملے میں اس سے بھی زیادہ احتیاط ہونی چاہیے۔